بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں غور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ اہم ہستیوں کے حرکت میں آنے کے بعد سیاست جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہیں، چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہونے جا رہی ہیں۔ عمران خان کے دن جو ہیں وہ پیڑے مزید ہونے جا رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری سالک حسین جو کہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں اور وفاقی وزیر ہیں اور پرویز الہی کے بھتیجے بھی لگتے ہیں اور سکے پڑے میں بھی ہیں، یعنی اب دو رشتے ہیں، اور انہوں نے جناب اپنے مامے کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر ایک بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پی ڈی ایم یعنی کہ مسلم لیگ نون یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اگر یہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد نہ کرتے تو عمران خان کسی بھی صورت انہوں نے وزیر اعلیٰ نہ بناتا۔ یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر اب انہوں نے کرو گواہی ہے، یہ بھائن یہ جو مرضی کہتے رہے باپ بیٹا پرویز الہی اور نکا چودھری یعنی یہ جو مونسلائی صاحب ہیں کہ جناب یہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا کہ اس پاسے جاؤ اور اللہ نے ساری مدد کرتی، جنرل باجوہ نے سانو ہدایت دیتی، اسی اس پاسے چلے گئے، ورنہ دوجے پاسے تو نواز شریف کام بھی نہیں کرنا تھا۔ یہ باتیں پرویز الہی صاحب نے کی ہیں اپنے انٹرویو کے اندر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائن تہاڈی لاٹری نکلی تھا جے تہانوں نواز شریف نے اون کیتا۔ اچھا، اب زرداری صاحب تو ایک مدت سے کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی کو وزیر اللہ بنا لیں۔ زرداری صاحب ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی منایا اور اس کو اپنا کیا کہتے ہیں نواز شریف کو بھی منایا۔ اڑیا تو صرف نواز شریف ہویا سی۔ نواز شریف صاحب نے کہا جی اوکے، جس طرح اوکے کیتا پرویز الہی دی لاٹری نکل آئی۔ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں اس رات اور اگلے دن کے جو 5 7 10 گھنٹے ہیں وہ درمیان وہ بھائی نوں نیندر نہیں آئی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس واقعے کا تقریباً چشمدید گواہ ہوں کہ جناب پرویز الہی صاحب نے سویرے 8:45 فون کھڑکاتا کہ تسی حیدر جمع نہیں کرائی اتنے جا کے طریقے عدم اعتماد۔ وہی عمران خان نال ایڈا وڈا ایک تبرہ دے کے کہ بڑا ہے گا جی انہیں تو اسمبلی توڑ دینی، کی کری جانے تسی؟ تو وہ انہوں نے کہا سر اسی راہ جا پہنچتے پہ ہیں۔ پھر وہ وہاں پر پہنچ کے جناب وہ جمع کروائی اور جیسے ہی جمع ہوئی ساتھ ہی پرویز الہی کا فون آ گیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اینے پوائنٹ جڑے نا وہ کالے سن کہ کسی طرح میں وزیر اللہ پنجاب بن جاؤں۔ اب وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے شجاعت کا وہ فون آ گیا جنرل باجوہ کا، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ تو سجے پاسے نہیں جانا کھبے پاسے جانا، تو میں کھبے پاسے مڑ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب نے کہہ دیا تو پرویز الہی یا چودھری شجاعت یا کوئی بھی، اچھا جنرل باجوہ کی بات نہیں ہے، وہاں پر آرمی چیف سر کوئی بیٹھا ہو، عاصم منیر صاحب ہیں آج، فرض کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کوئی مسٹر منیر بیٹھا ہو، کوئی مسٹر آصف بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو اے بی سی کوئی بیٹھا ہو، وہ جو کہیں گے نا اے پائن انہاں دا خاندان بالکل اس پاسے کرنی کھائے گا کہ دوسرے پاسے جا ہی نہیں سکتے۔ او لیپو گڈے نے جڑے کسی صورت بھی یعنی تیز آواز اڑ ہی نہیں سکتے، ان میں وہ کیا کہتے ہیں اینا ہے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں دم خامی نہیں ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیپو گڈا کسی کو سمجھ آیا؟ چلے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیپو گڈا ہوتا ہے جڑا بیچارے دی نا وہ اس پہ 2 تنکے لگے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہی تانگ گڈا جو ہوتا ہے اس میں 2 تنکے ہوتے ہیں، ایک بالکل درمیان میں ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اس طرح کر کے کمان کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جو کمان کی طرح ہوتا ہے اس میں لچک بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو بالکل جب اس اڑتا ہے تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جی چپک جا گیا ہے، جس طرح کسی نے ہاتھ جوڑے اس طرح کا گڈا بن جاتا ہے، انہوں لیپو گڈا کہتے۔ تو میں نے یہ تفصیل اس لیے بتائی کیونکہ اکثر جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ پنجابی بولتے ہیں تو اس طرح کی ٹرمز جو ہیں اس کا پھر آپ ترجمہ کر دیں، تو میں نے اس لیے یہ کیا ہے۔ اچھا اے پائے نا انہوں نے مطلب لاکی جسا ہی نہیں گا کہ اے کسی جگہ تے آکڑ سکن، تو انہوں نے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چودھری سالک حسین نے جو بیان دیا ہے یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ یہاں پر ان کو اہمیت دلانے کی، یعنی ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی تہاڈی اہمیت نواز شریف کی وجہ تو بنی سی، انہیں اوکے کیتا تو تہانوں انہیں گھا پایا، ورنہ تہانوں گھا کوئی نہیں سی پا رہا۔ یہ بات جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیان کا ایکچولی مطلب یہ ہے۔ اچھا اب آپ نے رات جو ہے وہ
चौधरी परवेज़ लाई साहब का इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा। मैं इससे पहले व्लॉग में आपको उसकी कुछ तफसीलात बता चुका हूँ। उस इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इस बात का इकरार किया, जो वहाँ पर इंटरव्यू करने वाली खतून थी, उनके सवाल के जवाब में कि हाँ जी हम इस्लामाबाद गए थे और मुलाकात जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ हुई है। ये बात उन्होंने इकरार किया, लेकिन उन्होंने ऐ नहीं दसिया। बड़े मीसने, बड़े सियाने, बड़े क्या कहते हैं घुने किस्म के करैक्टर हैं चौधरी साहब। उन्होंने ये नहीं बताया कि जनाब साड़ी मुलाकात उत्थे हुई सी तो उन्होंने की क्या, ये नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। और फिर ये भी नहीं बताया कि ये तुहानू जिसले इंटरव्यू दे रहे हैं, इस इंटरव्यू तो एक दिन पहले भी साड़ी मुलाकात हुई है और हमें एक बड़ा पैगाम आ गया। देखिए, मैं आपको ना कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ अपनी उस बात में वज़न डालने के लिए, या दलील के तौर पे जो पैगाम है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैगाम आया, लेकिन उसकी दलील के तौर पे मैं आपको इन्हीं के इंटरव्यू से कुछ बातें पेश करूँगा। पहले मैं आपको वो बात बता दूँ जो उनको पैगाम है। एक बड़ी हस्ती सर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, वो मूव की सर लाहौर, और उन्होंने मुलाकात की चौधरी परवेज़ लाई के साथ, और निका चौधरी वहाँ पे मौजूद था। दोनों बड़े छोटे चौधरी वहाँ पर मौजूद थे। उनसे हुई मुलाकात, और उस मुलाकात में उनको ये मैसेज कराया गया कि जनाब आप जो हैं बस ये ज़हन में रखें कि इस वक्त मुल्क जो है उसकी इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि कोई नया सियासी एडवेंचर किया जा सके, तो भाई एडवेंचर वाले पासे नहीं जाना, ठीक है। जिसका मतलब ये था कि कोई असम्बली तोड़नी नहीं, तो उसी सुकून डाट काम करना है। अब ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ लाई को और चौधरी मोहन सलाई को सबसे ज़्यादा जो एक हो सकता है अपना इसमें वो सिक्योरिटी मांग सकते हैं, वो अपनी नौकरी की सिक्योरिटी है ना। देखो, मुलाजम बंदे को की चीज़ होंदा हजूर, ठीक है, कि जनाब मेरी नौकरी पक्की रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा दाल रोटी चलती रहे। तो ये परवेज़ लाई और जो मोहन सलाई, ये जेड़े ने ना एहो जे करैक्टर सियासत के अंदर, ये सर नौकरी करते हैं। मैं पहले भी कहा ड्यूटी कर रहे होंगे ने बाकायदा, और पहरा दे की ड्यूटी करते हैं। इन्होंने ज़ाहिर पूछा, जरा ये कहते हैं कि जनाब साड़ी वजारत आला, उन्हें कहा ताड़ी वजारत आला कुछ नहीं होंदा, उन्होंने भावें असीं सत्ते खैरा करातियां ने, तुहानू मतलब है कि लोड़ पेगी तुहानू सपोर्ट लभ जाएगी, लेकिन यह है कि पंजाब जो है, पंजाब और वफाक के दरमियान कोई महाजरे की कैफियत ना बने। अगर वो बनेगी तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। अच्छा, अब ये कह देना काफ़ी होता है, एक्चुअली वो कह ये रहे होते हैं कि काका ए कम करना ही। अल्फाज ज़ाहिर है इस लेवल के ऊपर बड़े क्या कहते हैं, एक नरम और शाइस्ता होते हैं, लेकिन उनका मतलब जो है वो दो पासे समझ आ रहे होता है। देखिए, एक बंदा जो बाकायदा मतलब ताकत में हो और वो जारा पहलवान है, फ़र्ज़ करते हैं जारा पहलवान, अगर किसी को नहीं याद तो मैं याद दिला दूं, वो पाकिस्तान की जो सबसे एक ताकतवर पहलवान फैमिली है, ठीक है, उसमें से वो था। गामा पहलवान उनके दादा लगते थे। तो वो जारा पहलवान जो है नोकी अला, इस तरह करके शायद किसी को याद आ जाए, अभी भी आप लिखेंगे तो आपको मतलब आ जाएगा, यूट्यूब के ऊपर उसके क्लिप्स निकल आएंगे। जारा पहलवान अगर किसी मेरे नाल दे माड़े बंदे नूं कहे कि यार ए पानी जड़ा ना तू खलो के नहीं बह के पीना, इसका मतलब यह है कि मैनू हुक्म दे रहा है। तो वो जारे पहलवान ने भैन जिन्होंने आके चौधरी ने कहा कि इंज नहीं इंज करना है, तो वो मैसेज बड़ा क्लियर है। अच्छा, अब इस पैगाम के बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि इस पैगाम में नहीं कही गई, लेकिन ये बात अदरवाइज दूसरे जराए से मुझे मालूम हुई है, और वो ये है कि आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि परवेज़ लाई साहब इस्लामाबाद गए हैं और वहाँ पर उन्होंने दो बड़ी हस्तियों के साथ मुलाकात की है। उस मुलाकात में उन्होंने पूछा भाईन आर्डर लाओ और साड़ी जान बचाओ, ये तो पागल थन टकर गया। इमरान खान के हवाले से बात थी, यानी उन्होंने ये नहीं कहा, मतलब मैं अपने तौर पे उसको नरेट कर रहा हूँ गल नूं कट कर लेना। तो ये कह रहे असैम्बली तोड़ो तो तुसी साड़ी जिहड़ी ना दोबारा नवाज शरीफ और जरदारी दे कोलों माफ़ी मुफी कराओ तो फिर काम अगे टुर रही है। तो उन्होंने कहा था कि भाई तुसी आप जाना, लेकिन फिर उसमें एक डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब उनको ये जितना इमरान खान ने जोर था कि मैं तोड़न लगा असम्बली, उसके नतीजे में दूसरी साइड ने कहा कि ओके, फिर जो है उधर बात की जाती है। उधर बात की गई, उनको जो है वो कहा गया
کہ جناب یہ معاملہ ہے تو آپ اگر اسی کو ایسے ڈیوٹی پوری کرے گا بھائی کیبنٹ کوبنٹ تھے بندے آ جان گے جی عمران خان لوڑ پئی اور اگر وہ کیا کہتے ہیں آپ کو حکومت اگر فرض کر رہے ہیں لینی پڑے تو آپ لے لے پرویز لے کو بنیا بڑھایا سی ایم میں لوڑ ہی کوئی نہیں نواز آپ پان دی تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس طرح ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس بات کے بعد پھر وہ بڑی ہستی جو ہے وہ موو کی اور اس نے آ کر پرویز لئی سے کہا کہ تسی اپنی نوکری پکی سمجھو تانوں کچھ نہیں ہون لگا، مطلب کہنے کا یہ تھا۔ لیکن اب اس میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ نوٹ کریں تو کل رات کے انٹرویو میں چودھری پرویز لئی نے نواز شریف کے خلاف زیادہ سخت زبان استعمال نہیں کی۔ آپ نوٹ کیجئے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے 4 مہینہ ٹائم دیتا پڑھ کے انہوں نے عمران خان کو ہلکا ہلکا پش کرنا شروع کر دیا کہ کاکا تو تیری مہربانی تو ساڈے تے نہ رہ جاگدا رہ، ٹھیک ہے۔ عمران خان کی تھوڑی سی تعریف بھی انہوں نے کی ہے، اس میں بھی کوئی شبے کی بات نہیں، وہ کرنی بھی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے آپ ایک دم سے مکمل متھے تے اکھا نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے کوئی بہانے بونے پانے پیندے نے تو انہوں نے بہانے بونے پائے نے۔ اچھا اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس بات کا اب ظاہر ہے کہ اگر مجھے غریب نو پتہ لگ گیا تو عمران نو بھی پتہ لگ گیا ہوئے گا، تو عمران خان کو پتہ چل گیا تو عمران خان جو ہے اب وہ بڑے تل ملا رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں کی کرا۔ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ سیاست کی پوری بساط جو ہے وہ پلٹ گئی ہے، وہ اور اس میں سے نئے مورے سامنے آئیں گے۔ وہ یہ معاملہ ہو گیا ضرور کہ عمران خان جو ہے وہ اب پرویز لائی کے اوپر اندھا ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہوئے تے بھائی نے ایک پھر مارے گئے نے، ٹھیک ہے۔ پرویز لائی تے بھائی نے اپنی نوکری نہیں چھڈن لگا، وہ تے ریزائن کرنے تیار کوئی نہیں۔ لہٰذا اب عمران خان کے پاس کیا آپشن بچا ہے؟ استعفے دینے اسمبلیوں سے، سارے کے سارے پنجاب سے ارکان اسمبلی باہر آ جائے، ادھی تو بہتی انہوں دی پارٹی جڑی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ ہم باہر آ جائے۔ اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں اور یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڈا پرویز لائی نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو چودھری پرویز لائی جو ہے اس کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ آ جائے گی۔ اسلم اقبال اس وقت سینئر منسٹر ہے، انہوں ہی تھا تو حسن مرتضیٰ سینئر منسٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں بالکل ویسی کی ویسی چینج ہو جائے گی، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نیا الیکشن کروانے کی بھی۔ تو یہاں پر جو ہے ایک ننھی منی سی اپوزیشن وجود میں آ جائے گی جن کی تعداد کوئی 40-50 کے قریب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے ایک نیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ تو عمران خان جو ہے اس وقت وہ چاروں پاسوں پائن گھر گئے نے اور ان کو اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح اس میں سے نکلے۔ لیکن سیاست ہے، سیاست میں راستے بند ہوتے ہیں، راستے نکلتے ہیں۔ عمران خان کے پاس فی الحال جو ہے وہ چپ کر کے در وٹ جان تو علاوہ راہ کوئی نہیں گا۔ لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر نیا سے نیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت کی اب تک کی تو یہی ہے کہ پرویز لائی جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے کھولا کیا ہے اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا جا ہلکا جا پش کیتا پرے ہو کے بو والا، ٹھیک ہے، کہ تو ساڈے تو ذرا تھوڑا فاصلے دے اپنے آپ کو ان کے ساتھ شو کیا، ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا شو کیا۔ آنے والے دنوں میں مزید وہ کر سکتے ہیں اگر عمران خان نے ان کے اوپر زور دیا یا عمران خان نے کوئی مطلب ٹائی پھٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو پرویز لائی بالکل اکھاں جڑیاں متھے تے رکھ سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا اب یہ سوچنے کی بات ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میاں نواز شریف یا شہباز شریف یا اسد زرداری نو کی لوڑ پئی ایک ایسے بندے کو دوبارہ قبول کرنے کی، حامی بھرنے کی، جو بندہ ان کو ڈچ کر چکا ہے، کئی بار کر چکا ہے، سینکڑوں بار وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف بلو دی بیلٹ بیان دے چکا ہے، مریم صاحبہ کے خلاف بول چکا ہے، حمزہ شہباز کا جو ہے انہوں نے نام رکھ کے تمسخر اڑا چکا ہے، تو وہ کیوں ان کو اون کرنا پر مجبور ہوئے ہیں؟ تو وجہ وہی ہے جو عمران خان کے بعد پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کمل لینے کی وجہ بنی تھی، اور وجہ اب بھی وہی ہے کہ اس وقت یہ کوڑا گھونٹ بھرنا پڑے گا، ورنہ ایک پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی پہلے سے ڈولتی ہوئی معیشت کی کشتی جو ہے انہوں پہ ڈبو دے گی پھڑ کے۔ لہٰذا انہوں نے کہا چلو کوئی گل نہیں، کوڑا گھٹ کر لینے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو بدلے میں یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی پنجاب سے کوئی ایسی موو اپ نہیں بننے دیں گے جس کے نتیجے میں وفاق کو خطرہ پیدا ہو یا پولیٹیکلی انسٹیبل ہو۔ یہ ایک ڈیل کا سمجھ لے حصہ ہے۔ تو اس ساری گیم میں اگر دیکھیں
تو ون ون صورتحال ہے پرویز علیہ کے لیے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان سب کے لیے، اور لوزر صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے عمران خان۔ میری اب تک کی جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔